حضرات، ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد ہوئے 75 برس ہو چکے ہیں۔ اس 75ویں سالگرہ کے موقع پر ملک آزادی امرت مہوتسو کا جشن منا رہا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے جن لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں ہم ان کو یاد کریں اور انہیں خراج عقیدت پیش کریں، اور جو لوگ ملک کی تعمیر و ترقی میں کوشاں ہیں ان کے حوصلہ اور جذبہ کی قدر کریں، اور ساتھ ہی ملک کے تمام باشندے مل کر اس ملک کو ہم بلندیوں تک لے جانے کی کوشش کریں۔ اسی آزادی امرت مہوتسو کی مناسبت سے ہم نے آج اسٹوڈیو میں ایک محفل سخن منعقد کیا ہے جس میں شعراء اپنے کلام سے نوازیں گے۔ اس محفل سخن میں شرکت کرنے والے شاعر حضرات ہیں جناب منور دانہ پوری، جناب حسن عباس، جناب نیاز نذر فاطمی، اور نظامت کر رہے ہیں محمد عالم۔ اپنے تمام شعراء کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ حضرات، شاعری احساس و جذبات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اردو شاعری نے ہر زمانے میں اپنی اہمیت کو منوایا ہے۔ حب الوطنی، قومی یکجہتی کے اشعار اس میں کثرت سے ملتے ہیں۔ آج کے محفل سخن کا آغاز ہم چک بست کے اس شعر سے کرنا چاہتے ہیں: اے خاک ہند تیری عظمت میں کیا گماں ہے، دریائے فیض قدرت تیرے لیے رواں ہے۔ ہر صبح ہے یہ خدمت خورشید پر ضیاء کی، کرنوں سے گودتا ہے چوٹی ہمالیہ کی۔ تو اسی شعر کے ساتھ ہم جناب منور دانہ پوری کو دعوت سخن دیتے ہیں۔ جناب منور دانہ پوری مائک پر۔ ایک نظم پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے بھارت کے رہنے والوں۔ مطلع عرض ہے: کیوں غفلتوں میں ہو تم بھارت کے رہنے والوں، کیوں غفلتوں میں ہو تم بھارت کے رہنے والوں، بھارت کے رہنے والوں، منزل ہے ایک سب کی راہی بچھڑنے والوں۔ کیوں غفلتوں میں ہو تم بھارت کے رہنے والوں، کیوں غفلتوں میں ہو تم بھارت کے رہنے والوں، منزل ہے ایک سب کی راہی بچھڑنے والوں۔ اور شعر دیکھیں گے کہ کیوں بے خبر ہو سوئے اے ہند کے جوانوں، کیوں بے خبر ہو سوئے اے ہند کے جوانوں، جاگو ذرا تو جاگو بھارت پہ مٹنے والوں۔ کیوں بے خبر ہو سوئے اے ہند کے جوانوں، کیوں بے خبر ہو سوئے اے ہند کے جوانوں، جاگو ذرا تو جاگو بھارت پہ مٹنے والوں۔ اور شعر دیکھیں گے کہ قدموں کو رکھ چکی ہے دیکھو خزاں چمن میں، قدموں کو رکھ چکی ہے دیکھو خزاں چمن میں، دیکھو خزاں چمن میں، مل جاؤ اب بھی تم سب آپس میں لڑنے والوں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے۔ قدموں کو رکھ چکی ہے دیکھو خزاں چمن میں، قدموں کو رکھ چکی ہے دیکھو خزاں چمن میں، مل جاؤ اب بھی تم سب آپس میں لڑنے والوں۔ اور یہ شعر اس طرح ہے کہ تم سب ہو اس چمن کی رنگین پھول کلیاں، تم سب ہو اس چمن کی رنگین پھول کلیاں، تم سب ہو اس چمن کی رنگین پھول کلیاں، تم سے بہار اس کی گلشن میں کھلنے والوں۔ تم سب ہو اس چمن کی رنگین پھول کلیاں، تم سب ہو اس چمن کی رنگین پھول کلیاں، تم سے بہار اس کی گلشن میں کھلنے والوں۔ اور تم سے ہزار خوشیاں، تم سے ہزار خوشیاں ہنستے ہوئے چمن کی، تم سے ہزار خوشیاں ہنستے ہوئے چمن کی، تم ہی ہو باغباں بھی باغوں میں رہنے والوں۔ واہ واہ واہ، تم سے ہزار خوشیاں ہنستے ہوئے چمن کی، تم سے ہزار خوشیاں ہنستے ہوئے چمن کی، تم ہی ہو باغباں بھی باغوں میں رہنے والوں۔ اور یہ درس دے رہا ہے ہندی نشاں ہمارا، یہ درس دے رہا ہے ہندی نشاں ہمارا، آپس میں مل کے رہنا بھارت کے رہنے والوں۔ یہ درس دے رہا ہے ہندی نشاں ہمارا، یہ درس دے رہا ہے ہندی نشاں ہمارا، آپس میں مل کے رہنا بھارت کے رہنے والوں۔ اور مقطع عرض ہے کہ قربانیاں منور راہ وطن میں دو تم، قربانیاں منور راہ وطن میں دو تم، راہ وطن میں دو تم، قربانیاں منور راہ وطن میں دو تم، راہ وطن میں دو تم، اپنا وطن نہ ٹوٹے بھارت پہ مٹنے والوں۔ قربانیاں منور راہ وطن میں دو تم، اپنا وطن نہ ٹوٹے بھارت پہ مٹنے والوں۔ کیوں غفلتوں میں ہو تم بھارت کے رہنے والوں، منزل ہے ایک سب کی راہی بچھڑنے والوں۔ ایک نظم میں ہے ترانے وطن، جس کا مطلب ہے کہ آسماں میرا زمیں میری، آسماں میرا زمیں میری وطن میرا ہے، آسماں میرا زمیں میری وطن میرا ہے، چاند تارے ہیں میرے سارا گگن میرا ہے۔
آسماں میرا زمین میری وطن میرا ہے، آسماں میرا زمین میری وطن میرا ہے، چاند تارے ہیں میرے سارا گگن میرا ہے۔ اور شعر دیکھیں گے کہ مجھ سے شاداب گلستہ کا ہے گوشہ گوشہ، مجھ سے شاداب گلستہ کا ہے گوشہ گوشہ، غنچہ و گل ہے میرے سارا چمن میرا ہے، غنچہ و گل ہے میرے سارا چمن میرا ہے، مجھ سے شاداب گلستہ کا ہے گوشہ گوشہ، مجھ سے شاداب گلستہ کا ہے گوشہ گوشہ، غنچہ و گل ہے میرے سارا چمن میرا ہے۔ اور شعر دیکھیں گے کہ ہے ہمالیہ بھی میرا گلشن کشمیر میرا، واہ 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 واہ، ہے ہمالیہ بھی میرا گلشن کشمیر میرا، اس کی وادی میں ہر ایک نقش کہن میرا ہے، واہ واہ واہ، کیا خوب، ہے ہمالیہ بھی میرا گلشن کشمیر میرا، ہے ہمالیہ بھی میرا گلشن کشمیر میرا، اس کی وادی میں ہر ایک نقش کہن میرا ہے۔ اور شعر پر توجہ چاہوں گا کہ ارشاد ارشاد ارشاد، اگنی آکاش ترشول پرتھوی اور ناگ، اگنی آکاش ترشول پرتھوی اور ناگ، اس کے سائے میں کھڑا آج وطن میرا ہے، اگنی آکاش ترشول پرتھوی اور ناگ، اگنی آکاش ترشول پرتھوی اور ناگ، اس کے سائے میں کھڑا آج وطن میرا ہے۔ اور شعر دیکھیں گے کہ ایک زمیں پر جو بسا ہے وہ ہے بھارت میرا، ایک زمیں پر بسا ہے، ایک زمیں پر بسا ہے وہ ہے بھارت میرا، ماہ مریخ پہ بھی ماہ مریخ پہ کے اور وطن میرا ہے، اس ایک زمیں پر جو بسا ہے وہ ہے بھارت میرا، اس زمیں پر جو بسا ہے وہ ہے بھارت میرا، ماہ مریخ پہ ایک اور وطن میرا ہے، اس زمیں پر جو بسا ہے بھارت میرا، چندر منگل پہ بھی ایک اور وطن میرا ہے۔ اور شعر دیکھیں گے کہ ایک نئی راہ زمانے میں نکالی میں نے، ایک نئی راہ زمانے میں نکالی میں نے، آج سائنس میں مشہور وطن میرا ہے، ایک نئی راہ زمانے میں نکالی میں نے، ایک نئی راہ زمانے میں نکالی میں نے، آج سائنس میں مشہور وطن میرا ہے۔ اور ماختہ عرض ہے کہ نام دنیا میں منور ہے وطن کا مجھ سے، نام دنیا میں منور ہے وطن کا مجھ سے، حق ہے مقبول زباں میری سخن میرا ہے، نام دنیا میں منور ہے وطن کا مجھ سے، حق ہے مقبول زباں میری سخن میرا ہے، آسماں میرا زمین میری وطن میرا ہے، چاند تارے ہیں میرے سارا گگن میرا ہے۔ شکریہ، واہ واہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ یہ تھے منور دانہ پوری، جنہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے سے حب الوطنی کا نغمہ پیش کیا اور اپنے ملک کی جو ترقی ہے اور ہمارے ملک نے جو ابھی حصول یابی کی ہے ان سب کو اپنی شاعری کے اندر پیش کر کے ایک نئے بھارت کا جو عزم و حوصلہ ہونا چاہیے اس کو انہوں نے اپنے شعر کے اندر پیش کیا ہے۔ تو اب ہم جگن ناتھ آزاد کے شعر کے ساتھ کہ ایک نیا ماحول، ایک تازہ سماں پیدا کرے، دوستو آؤ محبت کی زباں پیدا کرے، ہو سکے تو اندازے گلستہ پیدا کریں، اپنے ہاتھوں سے نہ پھر دور خزاں پیدا کریں۔ تو اسی شعر کے ساتھ اب ہم دعوت سخن دیتے ہیں جناب حسن عباس کو کہ اپنے اشعار سے ہم لوگوں کو نوازیں۔ حضرات، گیت کے کا عنوان ہے کہ ہیں ایسے لال وطن کے، دیکھیں گے گیت کے چند اشعار ہیں۔ ارشاد، جتنا پیارا دیش ہمارا اتنے پیارے لوگ وطن کے، جتنا پیارا دیش ہمارا اتنے پیارے لوگ وطن کے، اتنے پیارے لگتے ہیں یہ جیسے تارے نیل گگن کے، یہ پیارے لوگ وطن کے، جتنا پیارا دیش ہمارا اتنے پیارے لوگ وطن کے، اتنے پیارے لگتے ہیں یہ جیسے تارے نیل گگن کے، یہ پیارے لوگ وطن کے، کہ آپس میں تکرار کریں یا کر لیں ہاتھا پائی، دیش پہ جب مشکل آئے تو ہم ہیں بھائی، پیار میں اپناپن کی خوشبو، پیار کے رنگ نرالے ہیں، ہم میں کوئی بھید نہیں ہے، گورے ہیں یا کالے ہیں، آپس میں تکرار کریں یا کر لیں ہاتھا پائی،
دیش پہ جب مشکل آئے تو ہم ہیں بھائی بھائی بھائی، واہ 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 واہ، پیار میں اپنا پن کی خوشبو، پیار کے رنگ نرالے ہیں، واہ ہم واہ۔ میں کوئی بھید نہیں ہے، گورے ہیں یا یا کالے۔ کالے ہیں، واہ بھائی، بہت یہ گل غنچے اور بوٹے واہ۔ سبھی ہیں ایک چمن کے، کیا کہنا، کیا یہ کہنا۔ پیارے لوگ وطن کے، کیا کہنا، کیا یہ کہنا۔ پیارے لوگ وطن کے، جتنا پیارا دیش ہمارا اتنے پیارے لوگ وطن کے، اتنے پیارے لگتے ہیں یہ جیسے تارے نیل گگن کے، یہ پیارے لوگ وطن کے۔ بند کی حضرت ارشاد۔ ارشاد کہ ارشاد۔ پوچھو میرے دشمن سے ہم کتنے ہمت والے ہیں، واہ۔ آندھی ہو یا طوفان ہو ہم سرحد کے رکھوالے ہیں، سندھ ہماچل یمنا گنگا اپنا وہی ترانہ ہے، ماں اور بیٹے کا تو جگ میں رشتہ وہی پرانا ہے، پنجابی ہے بھائی کوئی راجستھانی ہے، کوئی ہے بلوان مراٹھا، فرد یہ ہندوستانی ہے، فرد یہ ہندوستانی ہے، زبان میں فرق نہیں ہے، سبھی ہیں ایک وچن کے، یہ پیارے لوگ وطن کے، یہ پیارے لوگ وطن کے، جتنا پیارا دیش ہمارا اتنے پیارے لوگ وطن کے، اتنے پیارے لگتے ہیں یہ جیسے تارے نیل گگن کے، یہ پیارے لوگ وطن کے۔ بند کے کہ جب بھی ترنگا لہرائے تو یاد مجھے وہ آتے ہیں، دیش کی خاطر ہنستے ہوئے جو سولی پر چڑھ جاتے ہیں، جب بھی ترنگا لہرائے تو یاد مجھے وہ آتے ہیں، دیش کی خاطر ہنستے ہوئے جو سولی پر چڑھ جاتے ہیں، خون کی ہولی کھیلی تھی جو سرحد کی رکھوالی میں، خون کی ہولی کھیلی تھی جو سرحد کی رکھوالی میں، بہنوں نے بھی راکھی بھیجی بھائی کی رکھوالی میں، بہنوں نے بھی راکھی بھیجی بھائی کی رکھوالی میں، کچھ اپنوں نے عید منائی خون کی اس طغیانی میں، کچھ اپنوں نے عید منائی خون کی اس طغیانی میں، فتح کا اپنی جشن منایا جان کی اس قربانی میں، فتح کا اپنی جشن منایا جان کی اس قربانی میں، تھے ایسے لال وطن کے، ہیں ایسے لال وطن کے، جتنا پیارا دیش ہمارا اتنے پیارے لوگ وطن کے، اتنے پیارے لگتے ہیں کہ جیسے تارے نیل گگن کے، یہ پیارے لوگ وطن کے، یہ پیارے لوگ وطن کے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ یہ تھے جناب حسن عباس صاحب جو دیش بھکتی اور حب الوطنی کے گیت سے محفل کو گلزار بنایا اور لوگوں کے دلوں کے اندر دیش کی جو محبت ہے، جو جذبہ ہے، اس کے اندر انہوں نے حوصلہ اور جذبہ بڑھایا ہے۔ اب افسر میرٹھی کے شعر کے ساتھ کہ دکھ میں سکھ میں ہر حالت میں بھارت دل کا سہارا ہے، بھارت پیارا دیش ہمارا سب دیشوں سے پیارا ہے۔ تو اس شعر کے ساتھ اب ہم دعوت سخن دیتے ہیں جناب نیاز نذر فاطمی کو کہ آپ اپنے اشعار سے ہم لوگوں کو نوازیں۔ میں اپنی بات ایک قطعے سے شروع کر رہا ہوں، ارشاد ہو، ارشاد ہو۔ اسی موقع سے اس کی نزاکت پر، کہ ہر ایک ذرے کو ایک گلستاں بنانا ہے، واہ، ہر ایک ذرے کو ایک گلستاں، ہر ایک ذرے کو ایک گلستاں بنانا ہے، اور زمین ہند کو رشک جہاں بنانا ہے، بھائی بہت خوب، زمین ہند کو ہر ایک ذرے کو ایک گلستاں بنانا ہے، اور زمین ہند کو رشک جہاں بنانا ہے، اور سکون امن ہو سکھ شانتی ہو ہر جانب، واہ، واہ، سکون امن ہو سکھ شانتی ہو ہر جانب،
ہمیں تو ایسا ہی ہندوستان بنانا ہے، واہ واہ واہ، ہمیں تو ایسا ہی اچھا شعر۔ ہندوستان بنانا ہے۔ کیا سکھ شانتی بے شک بے شک۔ ایک قطعہ اور حاضر ہے ارشاد ہو ارشاد ہو۔ کہ روش یہی ہے کہ مرنے کے بعد میت کو، واہ، روش یہی ہے میت کو کہ مرنے کے بعد میت کو سپرد خاک کریں یا بہا دیں گنگا میں، واہ واہ، سپرد خاک کریں یا بہا یا بہا دیں گنگا میں، اور میرے خدا میری اتنی دعا تو کر لے قبول، واہ، میرے خدا میری اتنی دعا تو کر لے قبول، لپیٹا جائے میری لاش کو ترنگا میں، واہ 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 واہ، لپیٹا جائے میری لاش کو بہت خوب، بہت اچھی۔ یہ ہے ترنگا کی محبت۔ ترنگا میں۔ غزل کے چند اشعار سے پہلے ایک اور قطعہ حاضر ہے عنایت ہو عنایت ہو۔ کہ دہلیز پر مدام جلاتے رہو چراغ، واہ، واہ، دہلیز پہ دہلیز پر مدام جلاتے رہو چراغ، اور اندھی گلی میں روز دکھاتے رہو چراغ، واہ 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 واہ، دہلیز پر مدام جلاتے رہو چراغ، اور اندھی گلی میں روز دکھاتے رہو۔ دکھاتے رہو چراغ، اور حاصل ہوا ہے برسوں کی جد و جہد کے بعد، حاصل ہوا ہے بس۔ حاصل ہوا ہے برسوں کی جد و جہد کے بعد، واہ، آزادی وطن کا جلاتے رہو چراغ، واہ واہ، آزادی وطن کا جلاتے رہو چراغ۔ اور غزل کے 4-5 اشعار منور صاحب دیکھیے حسن صاحب، ارشاد ارشاد۔ کہ لپٹے رہے ہیں دامن فرض و سنن سے ہم، واہ، لپٹے رہے ہیں دامن فرض و محمد صاحب دیکھیے کہ لپٹے رہے ہیں دامن فرض و سنن سے ہم، فرض و سنم سے ہم۔ اور کرتے رہے ہیں عشق بھی اپنے وطن سے ہم، واہ کیا واہ، کہنا بھائی، یہ کیا ہے وطن کہنا۔ کی محبت۔ بہت خوب۔ لپٹے رہے ہیں دامن فرض و سنن سے ہم، اور کرتے رہے ہیں عشق بھی اپنے وطن سے ہم۔ کیا کہنا ہے۔ واہ، اور ایک شعر ہے عنایت کہ نفرت کے بیج بونے تو نکلے ہیں چند لوگ، آہا، کہ نفرت کی بیج بونے تو نکلے ہیں چند لوگ، اور واقف ہیں خوب خوب یہ گنگ و جمن سے ہم، واہ واہ واقف ہیں خوب خوب یہ گنگ و جمن سے ہم۔ بہت خوب۔ واہ واہ، بہت اچھا شعر۔ اور یہ شعر خصوصی توجہ آپ حضرات کی عنایت ہو کہ عنایت۔ اس دور انحراف میں کیا ہے وجود عشق، واہ، اس دور انحراف میں اس دور انحراف میں کیا ہے وجود عشق، واہ لگنے نہ دیں گے روگ یہ اپنے بدن سے ہم، واہ واہ واہ، بہت اچھے، بہت خوب۔ اس دور انحراف میں کیا ہے وجود عشق، لگنے نہ دیں گے روگ یہ اپنے بدن سے ہم۔ اور مقطع کے پہلے شعر آخر ارشاد، منور صاحب ارشاد، ارشاد ارشاد۔ کیا جائے۔ کہ انجام وحشتوں کا اگر ہوگا کچھ تو یہ، آہا، کیا کہنا ہے۔ انجام وحشتوں کا۔ انجام وحشتوں کا اگر ہوگا کچھ تو یہ، یہ کہ تم وہم موج زن سے مرو گے گھٹن سے ہم، واہ واہ، کیا کہنا، تم وہم موج زن سے مرو گے، مکرر مکرر۔ مقرر ارشاد۔ کہ انجام وحشتوں کا اگر ہوگا کچھ تو یہ، جی جی، کہ تم وہم موج زن سے مرو گے گھٹن سے ہم۔ واہ بھائی، واہ، بہت واہ، اچھے، واہ، بہت کیا کہنا کیا کہنا۔ بہت خوب۔ اور مقطع یہ عرض کیا ہے، ارشاد، مقطع برائے مقطع ہے، کوئی خاص بات نہیں، دیکھیے کہ شہرت مشاعروں میں ملے لہن سے ہی جب، ارے ارے واہ، شہرت مشاہدوں میں۔ شہرت مشاعروں میں ملے، ترنم والے حضرت معاف کریں گے کہ شہرت مشاعروں میں ملے لہن سے ہی جب، کیوں لو لگائیں نظر وقار سخن سے ہم، کیا کہنا کیوں ہے لو بھائی۔ لگائیں نظر وقار سخن سے ہم، بہت کہ اچھے، لپٹے رہے ہیں دامن فرض و سنن سے ہم، اور کرتے رہے ہیں عشق اپنے وطن سے ہم۔ بہت خوب، شکریہ۔ بہت اچھا۔ یہ تھے جناب نیاز نظر فاطمی جو اپنی شاعری میں حب الوطنی کے اشعار پیش کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ آج کے محفل سخن کو ہم اختتام پذیر کرنا چاہتے ہیں جناب حامد اللہ افسر کے اس شعر کے ساتھ۔ بھارت نام کے عاشق ہیں ہم، بھارت کے ہم سودائی ہیں، بھارت پیارا دیش ہمارا سب دیشوں سے نیارا ہے۔ حضرات، آج کے محفل سخن میں جو شعراء شریک تھے وہ ہیں جناب
منور داناپوری، جناب حسن عباس، جناب نیاز نذر فاطمی اور نظامت کر رہے تھے محمد عالم۔ اسی کے ساتھ آج کا محفل سخن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔